عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں اور کنونشن کا اشتہار دیکھا ہے سب نے باہر؟ ابھی کس کس نے نہیں دیکھا؟ اچھا باہر لگا آپ نے دیکھنا ہے، سب نے دیکھا ہے، ویری گڈ۔ نہیں کچھ رہ گئے انہوں نے ہاتھ دکھایا، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھے۔ اور کب سے شروع ہے؟ منگل سے۔ ہاں تو اس لیے آپ نے سب نے آنا ہے۔ اب مجھے بتائیں آئیں گے کون کون آئیں گے، ذرا وہ بھی ہاتھ دکھائیں گے۔ سب نے آنا ہے کیونکہ یہ سب کے لیے کنونشن ہے۔ ہاں بلکہ آپ اوروں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ان کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم مل کر اپنے خدا کے نام کو اونچا کریں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں جو ہمارا سبجیکٹ ہے ٹرسٹ ان گاڈ، خدا پر بھروسہ رکھنے کے حوالے سے ہے، اور آج کا جو سرمن ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنا۔ کس کے لیے بولیے؟ اپنی ضرورتوں کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنا۔ آج کا یہ سرمن ہے۔ آئیے حوالہ دیکھیں 23واں زبور پہلی آیت سے۔ سب کو زبانی آتا ہے، سب پڑھیں گے۔ زبور 23 پہلی آیت سے، آئیے مل کر آپ سب نے پڑھنا ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ ایک دوسرا حوالہ فلپیوں خط 4 باب۔ فلپیوں کا خط مقدس پولس رسول کا فلپیوں کے نام خط اور اس کا 4 باب۔ دسویں آیت سے، میں خداوند میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدت کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سرسبز ہوا۔ بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا۔ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں۔ میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تھسلنیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراط سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپفردتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ ہے۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج، آگے بولیے، رفع کرے گا۔ ہمارے خدا اور باپ کی عبدالآباد تمجید ہوتی رہے، آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا ٹائٹل کہ اپنی ضرورتوں کے لیے خدا پر بھروسہ رکھنا۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دنوں مہنگائی جو ہے وہ روز روز بڑھتی جاتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر بہت جو ہے وہ ایک طرح سے ڈر، خوف اور طرح طرح کی آپ کو باتیں سوشل میڈیا پر سننے کو ملیں گی۔ کئی ویڈیو کلپس آتے رہتے ہیں جو اس میٹر کو لے کر لوگ پریشان ہیں، اور طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو جا رہا ہے، آٹا کہاں پر پہنچ گیا ہے، اور بہت سی دیگر چیزوں۔ اس لیے ایک ایماندار، ایک بلیور، ایک خدا کے ساتھ چلنے والا وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ میں نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، دنیا کے اندر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ پروردگار ہے، وہ پرووائڈر ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے۔ اور یقیناً جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، یہ ہم سب کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اور اگر کوئی اس سرمن کو، ان باتوں کو لے لے گا اپنی زندگی کے اندر، تو وہ جو دنیا کے اندر پریشانی ہے، جو ایک اندر بے چینی ہے، ان سے وہ نکل جائے گا۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں جس خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں جس ذات کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، کس قدر بڑی ہے۔ اور اگر آپ اس کو جان جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، وہ مہیا کرنے والا یہوہ یری ہے، پرووائڈر ہے، اور وہ سب کچھ جو ہے وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے پریشانی تو آ سکتی ہے، لیکن ایماندار اس میں سے نکل جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اسے معلوم ہے کہ بھئی یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ پرووائڈر ہے۔ اور اس لیے بے شک ایماندار گر بھی سکتا ہے مشکلات کے اندر، پریشانی کے اندر، لیکن تو بھی وہ ان چیزوں کو برداشت کر جائے گا، نکل جائے گا۔ اور میں یہی جو ہے وہ آپ کے سامنے سرمن میسج رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے خدا پر بھروسہ۔ اب جب ضرورت کے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر کتنی بڑی ضرورت بھی لگا لیں۔ کوئی گیت گاتے ہیں کہ یہ نہ کہو مشکلوں سے کہ میری مشکل بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا خدا بڑا ہے۔ تو مطلب ہمیں اپنے خدا کے بارے میں سمجھ، جان بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور وہ پھر کیا کر سکتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے وہ کیا پلان رکھتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کے لیے، اور ضرورتوں میں سب جو بھی ہے، اور میں سرمن کے آگے بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے ان میں سے نکلنا ہے، تو اس کی ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ رکھنا ہے کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو ہماری فکر ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ سنبھالے گا، وہ مہیا کرے گا۔ تو داؤد نے بڑی خوبصورت 23 کے اندر وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی کمی، آپ دیکھیے کیا کہتا ہے، مجھے سب بولی، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور جو دوسرا والا میں نے فلپیوں کے خط میں سے پڑھا، وہاں پہ کیا لکھا ہے کہ میرا خدا تمہاری ہر ایک، اب دیکھیں کسی چیز کی کمی، اور وہ بھی کہتا ہے ہر ایک
احتیاج کو کیا کرے گا؟ رفع کرے گا، ہاں یعنی پورا کرے گا، دور کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی سچائی ہے بائبل مقدس کی۔ روپیہ، پیسہ، دولت، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اور ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، بائبل میں جو دعا کے تعلق سے آیات ہیں، اس نے بتایا کہ وہ 500 کے قریب، 500 کے قریب دعا کے تعلق سے آیات پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ایمان کے تعلق سے تو وہ بھی کہتا ہے تقریباً 500 یا 500 سے تھوڑی بہت کم ایمان کے تعلق سے۔ لیکن جو دولت، روپیہ، پیسہ جس کا تعلق ہماری ضرورتوں سے ہے، سب سے زیادہ جو یاد پائی جاتی وہ اس تعلق سے تقریباً 2500 کے قریب۔ اور آپ دیکھیں 500 دعا کے تعلق سے، 500 ایمان کے تعلق سے، اور پھر پیسے، دولت جس کا ہماری ضرورتوں سے تعلق ہے، کتنی یہ یاد ہے؟ 2500 کے قریب، 2300 سم تھنگ اس نے فگر دیا ہے۔ تو مانی کہ یہ خدا نے، اور اس نے کہا کہ ہر صفحے کے اوپر خدا نے اس پر بات کی ہے۔ اور مسیح خداوند نے جو تماثیل سنائی، اس میں سے تماثیل کا زیادہ حصہ اسی میٹر کے اوپر ہے، روپے پیسے کے اوپر۔ اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا تعلق نظر آئے گا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، مسیح خداوند نے جب منسٹری کا آغاز کیا، خدمت کا، تو کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ اور سب سے زیادہ تمثیلیں بھی مسیح خداوند نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں کہی۔ یعنی ایک بیٹے نے اپنی شادی کی، اور پھر آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے، 10 کنواریوں کی مانند ہے، کھیت میں چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے، قیمتی موتی کی مانند ہے۔ اس کو تھوڑا سا اوپن کر، اس کو تھوڑا سا۔ اور تو مطلب آسمان کی بادشاہی کی بات کی اس نے۔ اور پھر جب مسیح خداوند آسمان پر اٹھائے گئے، اٹھائے جانے سے پہلے 40 ڈیز تک، 40 دن تک زمین پر وہ نظر آتے رہے۔ تو بائبل میں پڑھ لیجئے، پہلے باب کے اندر انہوں نے آسمان کی بادشاہی کے بارے میں باتیں کی۔ اور ایک سرمن میں نے سنایا تھا آسمان کی بادشاہی کے بارے میں، تو اس میں نے بتایا کہ دیکھ، مسیح خداوند آسمان کی بادشاہی کو، خدا کی بادشاہی کو بحال کرنے زمین پر آیا ہے، ریسٹور کرنے، بحال کرنے، کنگڈم آف ہیون۔ تو آپ دیکھیں کہ جو اس کی بادشاہی میں جانے کے لیے لوگ ہیں، یعنی اس کے جو لوگ ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو کیا وہ ان چھوٹی موٹی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ ہاں، کیا وہ یہ جو کھانے پینے پہننے کے تعلق سے ہے، ان کو وہ پورا نہیں کرے گا، یا ان کے بارے میں فکر نہیں کرے گا؟ یقیناً اسے سب کچھ پتا ہے، سب وہ جانتا ہے، فکر کرتا ہے۔ اور اس لیے یہ بات داؤد کو پتا تھی، اس لیے اس نے یہ زبور پھر لکھا وہاں پر، خداوند میرا، بولیے، چوپان ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ مجھے کسی چیز کی، اب یہ دیکھیے، کسی چیز کی بھی اسے معلوم ہے کہ بھائی چوپان کون ہے، اور وہ خود بھیڑ کی طرح کہتا ہے، خدا میرا چرواہا، چوپان چرواہے کو کہتے ہیں، اور میں کیا اس کی بھیڑ ہوں۔ اس لیے چونکہ میں اس کی بھیڑ ہوں، کہتا ہے پھر مجھے کسی چیز کی کمی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، یعنی فیڈ کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، کیسی جگہوں پر؟ ہری ہری، راحت کے چشموں کے پاس لے کے جاتا ہے،
پانی کے تعلق سے فیڈ کرتا ہے، خوراک دیتا ہے، فیڈ کرتا ہے، سب کچھ، اور وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے کر چلتا ہے۔ اس کو معلوم ہے داؤد کو کہ بھائی خدا میرا چوپان ہے، اس کو میری فکر ہے اور وہ مجھے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے اس ایمان کے تحت آپ خدا کے ساتھ چلیں کہ وہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے گا، کسی بھی چیز کی، یہ وعدہ ہے اس کا۔ اب لینا آپ نے ہے کہ کیسے لیتے ہیں، کیسے اس چیز کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو اپنی مائنڈ کے اندر کیسے لے کے چلتے ہیں۔ داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے کسی چیز کی بھی کمی نہ ہوگی۔ اور خدا کے لوگ بہت امیر تھے، ابراہم کو پڑھے، خدا کا بندہ، اور سب کچھ اس کے پاس تھا، سب کچھ اتنا تھا کہ لکھا ہے کہ وہ لوط اور وہ کٹھے کہتے ہیں کہ ہم چل نہیں سکتے کٹھے، کیونکہ اتنا مال و دولت، اور ان کے چرواہے اکثر جگڑتے رہتے تھے۔ وہ کٹھے کہتے ہیں ہم چل نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ تو اگر ادھر جانا چاہتا تو میں ادھر چلا جاؤں گا۔ اور آپ دیکھیں وہ ابراہم کے ساتھ تھا تو اس کو دولت ملی، رچ ہو گیا، لوط بھی اس کے ساتھ رہتا ہوا۔ خدا کے ساتھ تعلق، اکثر کہتا ہوں کلام کے ساتھ تعلق، اور پھر کلام سکھانے والے کے ساتھ تعلق۔ لوط کا ابراہم کے ساتھ تعلق تھا، اتنی اس کے پاس دولت آ گئی، اور پھر وہ ادھر گیا چلا سدوم اور عمورہ کے اندر رہنے لگا، اور وہاں پر 5 بادشاہوں نے چڑھائی کی، اور وہ اس کو لے کر اسیر کر کے لے گئے، اس کے بچوں کو، بیوی، سب کچھ لے کر گئے۔ ابراہم اس کے پیچھے گیا اور ان سب کو چھڑا کر لے کر آیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ سدوم کا بادشاہ ابراہم سے کہتا ہے کہ ابراہم تو ایسا کر کہ یہ لوگ مجھے دے دے، اور سارا جو مال و متاع ہے وہ کیا کر رکھ لے، یہ لوگ مجھے دے دے، اور مال و متاع کیا ہے، جتنا بھی ہے، مال ہے، جانور ہے، مال ہے، سونا چاندی، وہ تو رکھ لے۔ تو بہت خوبصورت بات اس نے کہی داؤد نے، بزرگ ابراہم نے، کہتا ہے کہ میں ایک جوتی کا تسمہ تک نہیں لوں گا، تاکہ کل کو تو یہ نہ کہے کہ ابراہم میری وجہ سے امیر ہے۔ تو مانی کیا کہ اس کا خدا پر بھروسہ ہے، کہتا میں ایک جوتی کا تسمہ بھی نہیں تجھ سے لوں گا، ایک دھاگا، کہ کل کو یہ نہ تو کہے کہ ابراہم کو تو میں نے دیا ہے، میری وجہ سے امیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہم کا خدا پر بھروسہ تھا، ٹرسٹ تھا اس کا، اس لیے لالچ میں آ کر اس سے نہیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی، نتھنگ۔ کہتا ہے کہ کل کو تو یہ نہ کہے کہ ابراہم کو میں نے امیر کر دیا ہے، میں نے دیا اس کو۔ کس کا مطلب کہ میرا بھروسہ خدا پر ہو۔ اور پڑھ لیجئے یہ 14ویں باب کی آخری آیت اور 15ویں باب کی پہلی آیت جب شروع ہوتی ہے تو وہاں پر لکھا ہے ابراہم میں تیرا بہت بڑا اجر دوں۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا نے اس کو کہا کہ ابراہم میں تیرا بہت بڑا اجر۔ تو وہاں پر خدا نے پھر ابراہم سے اس برکت کا وعدہ کیا، لکھا میں بڑھاتے بڑھاتے تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند جو ہے وہ کر دوں گے، بڑھاتے بڑھاتے۔ تو مطلب کہ ملٹیپلیکیشن کا جو اصول ہے وہ ابراہم سے متعارف ہوا ہے۔ وہاں پر خدا نے اس کو برکت کا وعدہ کیا، ریوارڈ کا، اجر کا۔ خدا نے کہا کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، ریوارڈ ہوں تیرا۔ تو مانی پھر کہ جن کا خدا کے اوپر بھروسہ ہے تو آپ دیکھیں ایک جوتی کا تسمہ نہیں لیتے،
حالانکہ اصول تھا کہ لوٹ کا مال وہ لے سکتے تھے، ابراہیم نے کہا نو، سائڈ پہ، میرا اپنے خدا پر بھروسہ ہے اور وہ مجھے برکت دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر خدا نے اسے برکت دی، اور اس کا ایک بڑا نام، سب کچھ اس کے پاس تھا۔ اس لیے اسی اصول کو لے کر ہم نے چلنا ہے، اپنے خدا کے اوپر بھروسہ، کہ وہ میری سب ضرورتوں سے واقف ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم کو تو اولاد کا بھی بڑا مسئلہ تھا، کہتا ہے میں بے اولاد جاتا ہوں، ایلیزر دمشق میرا وارث ہے۔ اولاد کا بھی خدا نے کہا کہ بھائی جو اولاد دینے والا اگر تیرے ساتھ ہے، تو اولاد کی بات کرتا ہے؟ بھائی جو اولاد دینے والا تیرے ساتھ، تیرا ریوارڈ، تیرا اجر ہے، تو اولاد کی بات کرتا ہے، تو اولاد کی، بچے کی بات کرتا ہے۔ میرا پلان تیرے لیے یہ ہے کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ خدا کا پلان، منصوبہ، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بچوں کے لیے بڑا فکر مند ہوتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے بھی خدا کے ساتھ چلیے۔ ابراہیم 25 سال تک چلتا رہا، یاد 4 سنڈے نہیں صحیح طرح چلتے مہینے کے اندر، کہتے برکتیں آئے خدا کے ساتھ، اس کو فکر ہے۔ داؤد سے پوچھے، وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کسی بھی چیز کی۔ اور پھر اسرائیل کو دیکھے جب نکالا خدا نے، تو زبوروں کو پڑھیے اور خروج کی کتاب، تو وہاں پر چٹانوں سے پانی ان کو پلایا، اور وہ کہتے تھے کہ خدا چٹانوں سے پانی دے سکتا ہے تو کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے، گوشت بھی دے سکتا ہے؟ اس طرح سے ٹونٹ کرتے کہ اگر خدا چٹانوں سے پانی دے سکتا ہے تو کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ تو بائبل میں پڑھ لیجئے، خدا نے آسمانوں سے من برسایا ان کے لیے، 40 سال تک اتنی پرویژن دی ان کو، پروٹیکشن دی، لکھا کہ نہ تو تن کے کپڑے پھٹے اور نہ ان کے پاؤں سوجے۔ اتنی پرویژن، پروٹیکشن ان کو دی خدا نے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں، 40 سال بیابان کے اندر، اور پھر خدا نے کو کہا بھائی اس طریقے کو یاد رکھنا ہے، یعنی اس سارے طریقے کو، جب میں تمہیں نکال کے لے کے آیا اور 40 سال تک تمہیں تنبیہ جیسے باپ بیٹے کو کرتا رہا، کیوں کرتا رہا؟ اور لکھا میں نے تمہیں بھوکا ہونے دیا، خدا خود کہہ رہا ہے ہونے دیا، تاکہ عاجز کروں تمہیں سکھاؤں۔ آگے لکھا کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے، خدا نے اس لیے بھوکا ہونے دیتا تاکہ یہ سیکھے کہ بھئی آدمی صرف زندگی روٹی میں نہیں ہے، لائف صرف روٹی کے اندر نہیں ہے، بلکہ لائف خدا کے کلام کے اندر ہے۔ یہ اگر کوئی سیکھ جائے گا، اگر کوئی اس بات کو لرن کرے گا، سیکھ جائے گا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ کس سے؟ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ اس نے لکھا تو سارے طریق کو یاد رکھنا، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے تاکہ تو یہ سیکھے اور میرے آئین اور حکموں پر عمل کرے، اور آگے کرے گا تو پھر لکھا ہے کہ میں ایسے ملک میں لے کے جاؤں گا جہاں پر ہر قسم کا پھل ہے، انار، انجیر اور انگور، یہ سب ہر طرح کا، اور وہاں پر لکھا وہاں پر اناج کثرت سے ہوتا ہے، اور لکھا کہ وافر مقدار کے اندر، تاکہ تو کسی چیز کی کمی نہ ہو، اور لکھا ہر چیز تمہارے پاس افراد سے ہو۔ اور خروج 26واں باب پڑھیے، وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی جو پرانا اناج گھر میں ہوگا
اور نیا آ جائے گا. ہاں اور تم نئے کے سبب سے پرانے کو گھر سے یعنی اتنی پروسپیرٹی کی بات خدا نے کی وہاں پر. ہاں کہ نیا آ جائے گا تو پرانے کو باہر نکال لو گے. ہاں کیسے خدا کے لوگ ہاں وہ کیا ان روٹی پانی کے لیے ترستے رہے, یہی پورے نہ ہو. ہاں بھائی ٹھیک تعلق نہیں ہے خدا کے ساتھ, ابراہم جیسا رشتہ اور پھر داؤد جیسا تعلق خدا کے ساتھ ہو. بھیڑ جیسے بھیڑ ہے, کہتا ہے میں میرا خداوند میرا چھپان, مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. اب یہ دیکھیے خدا نے ان کو بھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی. پرانا ناچ ابھی پڑا ہے تو نیا پھر آ گیا ہے. ہاں نیا آ گیا تو وہ کہتے ہیں پرانا کسی کو دے دو, ہاں گھر سے نکال ان کو. لیکن اگر لکھا حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو پھر روٹی پانی کو بھی ترسو گے. اور ایسا ہوا, وہ ملک جہاں پر ہر طرح کی برکت تھی لوگ روٹی پانی کے لیے ترستے رہے, بھوکے مرنے لگے. آپ یہ حالت دیکھیے بھوک سے. ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اچھا کھاتے پیتے ہیں, ہاں سب کچھ وہ مہیا کرتا ہے. لیکن وہاں پر وہ بھوک سے, آپ دیکھیے روٹی پانی سے مرنے لگے, وہ پیاس سے. اور لکھا ہے کہ بچوں کی زبان, شیر خاروں کی زبان تالو سے جا لگی, پانی نہیں ان کے پاس. کیونکہ خدا کے حکموں کے اندر نہیں ہے. یاد رکھیے آج بھی اگر کوئی خدا کے حکموں کے اندر نہیں ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں آ سکتا ہے, وہ گر سکتا ہے. اس لیے بڑا ضروری خدا نے یہی کہا میرے حکموں پر عمل کرنا. میں نے بچے کی طرح تمہیں تنبیہ کی, سکھایا تاکہ تو سیکھے کہ حکموں پر عمل کرنا ہے, اور عمل کرے گا تو پھر میں تمہیں اچھے ملک کے اندر لے کے جاؤں گا. تو بات یہاں پر یہ ہے کہ کتنا کوئی عمل کرتا ہے. ہاں سن لینا ایک بات ہے, عمل کرنا اور بات ہے. ہاں اس لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے, سیکھتا ہے, سنتا ہے تو پھر خدا کے سب وعدے اس کے ساتھ ہیں. ہاں وہ مہیا کرتا. لکھا کہ میں نے چکمک کی چٹان سے, چکمک کا پتھر آپ دیکھیں وہاں سے پانی نکالنا, اس چٹان سے اس سے چھریاں بنتی ہیں. ہاں اور کہاں بیابان کے اندر دسترخوان بچھایا. بیابان کے اندر کہاں دسترخوان لگ سکتا ہے. اور داؤد بھی یہی کہتا ہے وہ میرے دشمن کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. ہاں دشمن کے روبرو. آپ کہتے ہیں یار مہنگائی بڑی ہوگی, باس ٹھیک نہیں ہے, باس سیلری نہیں دیتا, صحیح پیسے نہیں دیتا. داؤد کہتا ہے وہ میرے دشمن کے روبرو آمنے سامنے میرے سامنے دسترخوان بچھا دیتا ہے. اس لیے خدا پر بھروسہ, ٹرسٹ سب حالتوں میں. اور پلوس کا جو میں نے حوالہ پڑھا وہ تو کہتا ہے میں نے بڑھنا گھٹنا سیکھ لیا, سب حالتوں میں راضی ہوں. کوئی یہ بھی سیکھے. بے شک میں نے کہا خدا ساری ضرورتوں, اور یہ ماننے پر ہے ہمارا خدا بہت بڑا ہے, بہت وہ عجیب کام کر سکتا ہے. اور یہ خدا کا کلام سب جو ہے وہ ایک ایک لفظ اس کا صداقت سے بھرا ہے, سچا ہے. ہاں وہ اپنے قول فعل میں سب سچا ہے. ہاں جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. میں تو اس کے ہر لفظ کو جو ہے وہ اسی طرح مانتا ہوں کہ جو اس میں لکھا ہے وہ کر سکتا ہے خدا. شاید بہت سے سوچے کہ نہیں وہ اس دور کی بات تھی, یہ دور اور نہیں بھی, ہر دور. اور آگے اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ تو اس میں تو اور مہنگائی بڑھنی ہے. ہاں لوگ کہتے ہیں اس کو ہم نیچے لے کے, بھی نیچے نہیں آئے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بھی سن لے, نیچے کبھی نہیں.
بولیے نہیں آئے گی. یہ بائبل کہتی ہے. مخالف مسیح کے پیریڈ کے اندر تو آج کے دور کے اندر اگر مخالف مسیح کا آج پیریڈ ہو تو آپ 1 کلو آٹا جو ہے نا وہ آپ کو 1000 میں ملے گا. اگر یہ وہ پیریڈ آج ہو 1 کلو آٹا, ہاں تو یعنی یہ رکے گی نہیں, یہ بڑھتی جائے گی. ہاں یہ بائبل ہمیں بتاتی. سارے حالات ایک ایماندار یہ واقف ہو, جب بڑھ جاتا ہے چیزیں میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بڑھنا ہے, گھٹنا نہیں ہے. کہاں صاحب جتنا مرضی کہہ لے کہ میں اس کو کم لے کے آؤں, یہ کم نہیں ہو سکتا. بائبل کا اصول, کیونکہ مخالف مسیح کے پیریڈ تک یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا, بڑھتا جائے گا. اور لوگ کہیں گے یار کیسے سرکٹ چلے گا. کئی کہتے ہیں جی اس وقت وہ مہر لگا لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. بھائی نہیں ٹھیک ہوگا. اور جو لگائیں گے مہر, جن کے اوپر لگے گی, بائبل میں لکھا کہ وہ خدا کے غضب کی خالص میں پیے گا, یعنی وہ تڑپے گا, مرے گا وہاں پر دکھ کے اندر. ہاں کہتے ہیں جی لگا لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا, سٹوروں پہ سب کچھ ملے گا. نہیں ملے گا. ہاں خدا کے بچوں کو ضرور ملے گا. ہاں ان کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا اس وقت بھی. یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, اس وقت بھی. بھئی کیا خدا جو پرانے عہد نامے کا خدا اس وقت وہ نہیں پورا کرے؟ بولیے کرے گا. وہ اس وقت بھی آسمان کے سب خزانوں کو اپنے لوگوں کے لیے کھولے گا. ہاں اس وقت ہو کوئی ساتھ, ہاں خدا کے ساتھ. خدا کو فکر ہے, وہ سارے بوجھ اٹھاتا ہے. اب دیکھیں مسیح خداؤں کے ساتھ کہتے ہیں جی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نیو کے سن لے بات, نئے عہد نامے میں 5000 صرف مرد تھے. ہاں کتنے تھے؟ 5000 مرد صرف. تو اگر 5000 عورتیں بھی, بہنیں بھی لگا لیں, 5000 بچے بھی لگا لیں تو کتنا ہوگا؟ 15000 کی بھیڑ تو ہوگی نا. کرائسٹ کہتا ہے یار یہ 2 دن سے میرے ساتھ ہیں, ان کو کچھ کھانے کو دو. آپ دیکھیں اس کو فکر ہے. وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کہاں روٹیاں لے کے آئے, کون لے, ہاں کہاں سے تندور لگائے, روٹیاں لے کے آئے, اتنے پیسے نہیں ہیں, 200 دینار کی روٹیاں, ہاں کہاں سے لے کے آئے؟ وہ کہتا ہے نہیں یہ 2 دن سے میرے ساتھ ہے. آپ دیکھیے ساتھ رہنے والوں کے لیے وعدے. یار کتنے کتنے دن ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں خدا کی بارگاہ سے. کہتا ہے کہ 2 دن یہ میرے ساتھ ہے, مجھے فکر ہے ان کی. ہاں تو پترس پھر آگے کہتا ہے کہ اچھا پھر ایک بچہ ہے, اس کے پاس صرف روٹیاں ہیں, 5 روٹیاں 2 مچھلیاں, ایک ہے. ہاں پترس نے اپنی طرف سے وہ ایک ٹون کی بات کی نا کہ اچھا پھر ایسا ہے کھلانی ہے, ضروری کھلانی, تو پھر ایک ہے اس سے لے لو, مانگ لو, دے دو. کرائسٹ نے کہا لے کر آؤ. اس نے وہ روٹیاں مچھلیاں لیں اور اوپر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں, اس روٹی مچھلیوں پر تیری برکت آئے. ہاں اور لکھا ہے کہ اس نے سب کو بٹھایا اور سب کو دیتے گئے, اور وہ 15000 کی بھیڑ اس دور میں مسیح کے سب نے کھایا. بائبل کہتی ہے 12 ٹوکرے بھی بھرے انہوں نے بچا لیے. ہاں اس کی پرویژن اس پیریڈ کے اندر بھی ہوگی. ہاں اس وقت بھی وہ مہیا کرے گا سب کچھ. ہاں اس کا یہ وعدہ ہے. ہاں وہاں پر مسیح نے ان کو اس بڑی بھیڑ کو فیڈ کیا, خوراک دی. ہاں اس لیے کبھی نہ حالات سے گھبرائیں, ہاں کبھی مایوس نہ ہو, فکر مند نہ ہو, صرف اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں. ہاں ہاللیلویا کہ وہ مہیا کرے گا. داؤد سے پوچھئے, وہ کہتا ہے کہ وہ میرا چوپان, کہتا مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو. اس لیے ایمانداروں کے گھروں میں سب کچھ ہونا چاہیے, کمی وہاں پر نظر نہیں. اگر کمی ہے ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں بھی کمی ہے. ہاں ہر سب حالتوں میں ہاں اس سے مانگیے, کہیے, ایک ایک چیز بتائیے. ہاں ہر ایک, آپ بچوں کی فیس ہے بتائیے خدا کو, گھر کے راشن کا مسئلہ بتائیے, بجلی کا بل ہے بتائیے. ہر ایک, ہاں گھر نہیں ہے خدا سے کہیں, ہاں
میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ خدا کے حضور میں ریٹرن لکھا جاتا ہے. ہم جو کچھ مانگتے ہیں ہاں پھر جب باری آتی فائلیں آتی ہیں اور کبھی نہ کبھی تو ہماری باری بھی آئے گی, ہماری فائل بھی کھلے گی. ہاں ان باتوں کو لیجئے اپنے مائنڈ کے اندر, ہر ایک بات. ہاں میں تو پریئر میں اپنے یہی کہتا ہوں, خدا ان بچوں کی فیس بھی آنی, بجلی کا بل بھی, ایک کئی کہتے ہیں نہیں وہ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو تجھے منہ کیوں دیا ہے؟ ہاں اس لیے دیا کہ تو کہہ اسے. اس لیے مسیح نے بھی کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. ہاں بھئی ڈھونڈو گے تو پالو گے. نہ منہ کھولنا, نہ اسے کہنا, نہ دعا کرنی, نہ دعا یا میٹنگ میں آنا, سب کچھ وہ عجیب کام کرتا ہے. ہاں نرالے کام کرتا ہے. ہاں اب یہ ہماری بہن رمشا بیٹھی ہے, آپ سب کو پتہ ہے یہ کینسر پیشنٹ تھی. ہاں آپ دیکھیے کینسر پیشنٹ, اور 7-8 سال سے اولاد بھی نہیں تھی. ہاں آپ دیکھیں خدا نے کینسر کو بھی ٹھیک کیا ہے اور اس نے بیبی کنسیو بھی کیا ہے. اتنے بڑے بڑے کام ہمارا خدا کرتا ہے. یہ معجزہ اتنا بڑا. ہاں ہمارا خدا بہت عجیب کام کرتا ہے, بہت بڑے بڑے. کہاں تو کینسر کا نام ہی کوئی سن کے وہ پہلے سے وہ مار جاتا ہے. ہاں آپ یہ دیکھیں خدا نے اس کو ہیل بھی کیا اور کنسیو بھی کیا اس نے. ہاں بیبی اس کے ہاتھ میں وہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں گاڈ بلیس یو ہے. ہاں وہ عجیب ونڈرفل گاڈ, گریشیس گاڈ, ہمیں صرف اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. بھروسہ اس کے اوپر, اس کی ذات کے اوپر کہ وہ سب کچھ مہیا کرے گا میرے لیے. بائبل میں الیشا کے دور کی بات ہے, کال بہت سخت تھا اور وہاں پر لوگوں نے اپنے بچوں کو پکانا شروع کر دیا. بادشاہ ایسے محل کے اوپر ٹہل رہا ہے اور ایک عورت آ کر آئی, کہتی ہے کہ بادشاہ مدد کر. کہتا کہاں سے مدد کروں, کیا کھلیان سے, کیا انگور سے, کیا کولو سے, میس, یعنی یہ سب چیزیں ختم ہو گئی. اناج, گندم, میں سب کچھ ختم ہو گیا. کہتا ہے میں کدھر سے مدد کروں. ہاں کہتی ہے کہ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج میرے بچے کو پکائیں گے, کل اس کے بچے کو. کہتی آج اس نے میرے بچے کو پکایا, ہم نے کھایا, اور آج یہ دور جا رہی ہے. اب پیچھے خدا نے پہلے سے کہا تھا بات 26ویں باب میں, اگر حکموں پہ عمل نہیں کرو گے تو لکھا وہاں پر کہ تمہیں اپنے بچے بھی پکانے پڑیں گے, کھانے پڑیں گے. اتنی نوبت یہاں تک آ جائے گی اگر نہیں حکموں کے اوپر عمل کر. تو یہی الیشا کے پیریڈ میں ہوا. خدا کے کلام میں جو لکھا ہے آپ دیکھیں وہ ہوتا ہے. اخبار کی کتاب میں لکھا تو الیشا کے پیریڈ میں ہوا ایسا. اور بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑے. اس نے لکھا ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں بادشاہ تکیہ کرتا تھا جنرل کے اوپر, اس نے بھیجا جا الیشا کو قلم کر اس کا سر اور لے کے آ میرے سامنے, ہاں ختم کر اس کو. اور وہ گیا دروازے پر تھا. اب الیشا اندر پریئر میں تھا. آپ یہ دیکھیں اصول, وہ دروازے پر الیشا اندر پریئر میں, دعا میں. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ دعاؤں سے ہم نے لینا ہے, دعاؤں سے حاصل کرنا ہے, مانگنے سے. یہاں پہ دعا کا کہیں کوئی آتا ہی نہیں. اس جمعے کو ہم نے عبادت کی, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم پریئر میں تھے, کوئی نہیں آیا. میں لیڈرشپ لازمی پہنچے. آپ کے کندھوں کے اوپر بوجھ خدا نے رکھا, یہ خدمت دی ہے, ہم نے دعائیں التجائیں اٹھانی ہے. سستی کریں. ہاں نہ کوئی کوائر والے یہاں پر آتے ہیں دعائیا میٹنگ میں, نہ کوئی دوسرے لیڈرز بہنوں میں سنڈے سکول میں. کون یہاں پہ ہے؟ الیشا سے سیکھیے, وہ وہاں پر ہے پریئر کے اندر. دروازہ 9 کو اس نے کہا جا کل جو ہے وہ 1 مسکال کے اندر جو ہے وہ اناج بھی ملے گا, جو بھی بکے گا 1 مسکال کے اندر سب کچھ ملے گا. اور نوبت یہاں تک کی تھی کہ چاندی کے 10 سکوں میں کبوتر کی بیٹ کا 1/4 حصہ ملتا تھا اس وقت, اور گدھے کا سر چاندی کے 5 سکوں میں.
یعنی اتنا مہنگا کام ہو چکا تھا کہ انہوں نے چاندی سونے کے سکوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے تھے۔ نبی نے کہا جا کل 1 مسقال کے اندر تو پائے گا۔ کہتا ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے جس کا بادشاہ کا جو کہتے ہیں بادشاہ جس کے ہاتھ پہ تکیہ کرتا تھا وہ یہ کہتا ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ سب کچھ ملے گا۔ کہتا ہے کہ خدا آسمان پر کھڑکیاں بھی لگا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا کہ جا کل ایسا ہی ہوگا لیکن تو اس میں سے کھانے نہ پا، تو ایسا ہی ہوا۔ یعنی مطلب کہ خدا پروائیڈر ہے، عجیب کام کرتا ہے، اور کیا اینڈ ٹائم میں نہ کرے گا یا آج کے پیریڈ میں جس میں میں اور آپ گزرتے ہیں؟ بھئی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کا وہ مالک ہے، پروائیڈر ہے، یری ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اس کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اس پیریڈ کے اندر بھی، آنے والے پیریڈ کے اندر بھی۔ اور کوئی بھی مشکل ہے آپ خدا سے کہیے، کیجئے دعائیں، التجائیں، خادموں کے ساتھ کھڑے ہو شانہ بشانہ، ہم نے دعائیں کرنی، التجائیں کرنی ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اور آپ دیکھیں خدا پھر کلیسیا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ آمین۔ اور پھر جو دوسرا حوالہ میں نے پڑھا وہاں پر فلپیوں کے خط کے اندر پولس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے وہاں پر، اور اگر آپ سارا پیسج پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ تم نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ فلپے یورپ میں سے اس کے لیے مدد بھیجتے تھے خود، اور کہتا ہے یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور خوشبو ہے۔ آپ دیکھیں مدد خادم کے لیے وہ بھیجے دور سے یورپ سے، اور کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ایک خادم نے کہا، پولس رسول نے، بلکہ کہتا ہے افراط سے ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اور کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی پھل ملے، کہ میں خدمت کر رہا ہوں، میں دعائیں کر رہا ہوں تو مجھے کچھ پھل ملے، نو، سب کچھ ہے میرے پاس، ایوری تھنگ، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن جو تم نے بھیجا ہے، کہتا ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور میں اس کو اس لیے ریسیو کر رہا ہوں، آگے سنیے، کہتا ہے تاکہ تمہارے حساب میں یہ زیادہ ہو جائے۔ یعنی دے وہ خادم کو رہے ہیں تو کاؤنٹ کن کا بھر رہا ہے؟ ان کا۔ اب یہ دیکھیے، کہتا ہے تاکہ تمہارے حساب میں یہ زیادہ ہو جائے۔ سنیے، ہیمن کے اوپر، آسمانوں پر اکاؤنٹ ہے، یہی کہتا ہے نا پولس، تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ میں یہ چیزیں لے کر خوش ہو گیا، اور کہتا ہے یہ خوشبو ہے۔ اب خدا جب قربانی ہوتی تھی تو وہ پھر خوشبو اٹھتی تھی، خدا اس خوشبو کو لیتا، سونگتا تھا، اور پھر خوش ہو کر انہیں برکت دیتا تھا۔ کہتا ہے یہ جو چیزیں، یہ مدد، یہ ڈونیشن، یہ ہدیہ تم نے بیچا ہے، یہ اس خوشبو کی طرح ہے، اور میں جو ہے وہ خدا کے حضور میں ان چیزوں کو اٹھاتا ہوں، اور خدا تاکہ اس کی خوشبو لے اور پھر تمہیں برکت دے۔ اور سنیے، وہ کہتا ہے تاکہ تمہارے اکاؤنٹ میں، حساب میں یہ زیادہ ہو جائے۔ اور فلپیوں کلسیوں کے خط میں بھی کہتا ہے کہ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو، اور مسیح خدا نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کر، جہاں نہ چور چراتا ہے، نہ اس کو زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ جو کچھ آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ آسمانوں پر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ برکتیں، اور کہتا ہے چونکہ تم دیتے ہو، اس سے کہتا ہے میرا خدا تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ یہ اس خادم کی پریئر ہے، دعا ہے، یعنی ان کے لیے جو باقاعدہ طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے ہدیوں اور نذرانوں سے مدد کرتے ہیں۔ کہتا ہے ہر ایک تمہاری ضرورت۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ضرورت کوئی نہیں پوری ہو رہی تو پھر ہم اس بات میں کم ہیں،
یہاں پر کچھ کمی ہے. اور کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار بہت لے کے آئے گھر میں, سب کچھ کمایا ہے, لے کے آئے لیکن رہتا نہیں ہے, کم ہو جاتا ہے. تو پھر بائبل میں لکھے یوئیل کی کتاب کے اندر وہاں پہ لکھا ہے کہ میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک, اس کا مطلب خدا کی فوج ہے, فوج ہے, وہ بھیجتا ہے. اس نے لکھا کہ میں ٹڈی کو ڈانٹوں گا, ٹڈی کو بھی وہ ڈانٹے گا تاکہ نقصان نہ ہو. گھروں میں کئی دفعہ نقصان ہو جاتے, روپے پیسے ایسے ضائع ہو جاتے ہیں, خدا کہتا ہے میں ان کو بھی ڈانٹوں گا. اس سے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اگر خدا کے کوئی حصے, خدا کے نذرانے ہدیے خدا کو دیتا ہے, خدا خوشی سے قبول کرتا ہے. بائبل کہتی ہے خوشبو ہے, یہ مقبول قربانی ہے, خدا خوش ہوتا ہے. اور آگے سنیے, کہتا ہے خدا تمہاری ہر ایک ضرورت کو رفع کرے گا. اور ایک کتاب کے اندر میں بہت خوبصورت بات پڑھ رہا تھا, ایک تفسیر کے اندر وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یہ جو 19ویں آیت ہے, جن کے پاس بائبل ہے وہ دیکھیے ذرا 19ویں آیت دیکھیے. کہتا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. اب چونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہے اوپر آسمانوں پر, تو اب دیکھیں کہتا ہے کہ اکاؤنٹ, پھر اس بینک کا جو مالک ہے, آنر ہے, کہتا ہے وہ خدا ہے. اس سے پہلی بات میں وہ کہتا ہے میرا خدا, یعنی اس بینک کا جو مالک ہے, آنر ہے, وہ کون ہے؟ خدا ہے. دوسری بات کہتا ہے کہ دولت کے موافق یہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے پڑے ہیں, مالیت ہے, جو وہاں پر منی جو پڑی ہے وہاں پر, کہتا ہے میرا خدا اکاؤنٹ کا ہولڈر, مالک, اور دوسرا دولت کے موافق, یعنی یہ دولت اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہے. اور تیسری بات مسیح یسوع میں. کیا مسیح مطلب, اس کا مطلب کہ اس چیک کے اوپر دستخط کس کے ہیں؟ یسوع مسیح کے ہیں. کس کے ہیں؟ یسوع مسیح کے. اور آگے کیا کہتا ہے تمہاری ہر ایک احتیاج. اب مطلب کیا کہ اس چیک کے اوپر جس کا مالک خدا ہے, جس پر کرائسٹ کے دستخط ہیں, اور دولت آسمانی خزانے ہیں, اور کہتا ہے کہ تمہاری ہر ایک احتیاج, اس کا مطلب اس چیک پر ہر ایک آپ کی ضرورت آپ لکھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے کہتا ہے وہ ہر ایک احتیاج پوری کرے گا, وہ سب ضرورتوں کو پورا کرے گا. صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں فلپے کی کلیسیا کس قدر پولس کی وہ مدد کرتی تھی, لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں بھرنا گندا جانتا ہوں, میں نے شیر ہونا, بھوکا رہنا سب سیکھ لیا ہے, سب حالتوں میں. اور وہ کلیسیا بھیجتی تھی خدا کے خادم کے لیے. وہ کہتا ہے کہ یہ قربانی ہے, یہ خدا کی مقبول قربانی ہے. یہاں پر تو خوشی سے دیتے ہی نہیں نا. بائبل میں لکھا خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. اس سے شاید وہاں کے وہاں ہی رہ جاتے ہیں, آج تک وہاں کے وہاں. بھائی آپ خدا کے کاموں کو سامنے رکھیے, خدا آپ کی ضرورتوں کو سامنے رکھے گا. اب یہ دیکھیے کنونشن رکھی گئی, ہزاروں کا خرچہ ہے, بلکہ لاکھوں کا ہے. آپ کتنا خدا کے لیے کر رہے ہیں, کتنا کرنا چاہتے ہیں, سب. یاد رکھیں کہ یہ اکاؤنٹ میں پولس کہتا ہے تاکہ تمہارے حساب میں یہ زیادہ ہو جائے. اوپر کے حساب کتاب یاد, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور خیالات مائنڈ کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. بھئی خدا کو بہت بڑا ہے, بہت پوری کائنات, زمین اور اس کی ساری معموری اس کی ہے, سب کچھ اس کا ہے, صرف ہم اس پر بھروسہ رکھیں. آمین. اس کے ساتھ چلے, وہ سب ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ رکھتا ہے. مہنگائی جتنی مرضی بڑھ جائے اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. پولس کہتا ہے کہ میرا خدا, اب اس کو پتہ ہے تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا, چونکہ وہ رفع کرے گا. اس سے آگے کہتا ہے خدا کی تمجید
अब्दाबाद होती रहे, जो अपने लोगों की सब ज़रूरतों को पूरा करता है। आइए अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और